کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی فرعون نے ٹال دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے انہیں موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ راتوں رات ان کی بے خبری میں تمام بنی اسرائیل کو چپ چاپ لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ حسب ارشاد آپ نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے ہجرت کی۔ صبح جب فرعون کے لوگ جاگے اور سارے شہر میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کو بھی نہ دیکھا تو اس کی خبر فرعون کی دی گئی۔ وہ مارے غصے کے چکر کھا گیا اور ہر طرف آواز لگانے والے کو دوڑا دیا کہ لشکر جمع ہو جائیں، اور دانت پیس پیس کر کہنے لگا کہ اس مٹھی بھر جماعت نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے، آج ان سب کو برباد کر دوں گا۔ سورج نکلتے ہی لشکر جمع ہو گیا، اسی وقت سارے لشکر کو لے کر ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے ہی تھے کہ فرعون کا لشکر انہیں دکھائی دے گیا۔ گھبرا کر اپنے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، لو اب کیا ہوگا؟ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کے لوگ ہیں۔ آپ نے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میری مدد پر خود میرا رب ہے اور وہ ابھی مجھے راہ دکھائے گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ موسیٰ دریا پر اپنی لکڑی مارو، وہ ہٹ کر تمہیں راستہ دے دے گا۔ چنانچہ آپ نے یہ کہہ کر لکڑی ماری کہ اے دریا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ جاؤ۔ اسی وقت اس کا پانی پتھر کی طرح ادھر ادھر جمع ہو گیا اور بیچ میں راستے بن گئے۔ ادھر ادھر پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور تیز اور خشک ہواؤں کے جھونکوں نے راستوں کو بالکل سوکھی زمین کے راستوں کی طرح کر دیا۔ نہ تو فرعون کی پکڑ کا خوف رہا، نہ دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ رہا۔ فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ یہ حال دیکھ رہے تھے۔ فرعون نے حکم دیا کہ انہی راستوں سے تم بھی پار ہو جاؤ۔ وہ لوگ بھی اتر پڑے۔ ان کے اترتے ہی پانی کو بہنے کا حکم ہو گیا اور پلک جھپکتے ہی فرعون اور اس کے لشکر کے تمام لوگ دریا کی موجوں نے انہیں چھپا لیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورۃ طٰہٰ کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 77 سے 82 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے دریا میں سے سوکھی سڑک بنا لو۔ تمہیں کسی کے پیچھا کرنے کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار ایک رات مقرر فرما دی جس میں تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو مصر کے ہر حصے سے ہجرت کرنا تھا۔ یہ سب لوگ ایک طے شدہ مقام پر جمع ہو کر ایک قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں بحر احمر سے بحر روم تک کا پورا علاقہ کھلا ہوا تھا، مگر اس علاقے کے تمام راستوں پر فوجی چھاؤنیاں تھیں جن سے بخیریت نہیں گزرا جا سکتا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا۔ غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ دریا کے کنارے کنارے سے چل کر سینا کی طرف نکل جائیں، لیکن ادھر سے فرعون ایک لشکر عظیم لے کر پیچھا کرتا ہوا ٹھیک اس موقع پر آ پہنچا جبکہ یہ قافلہ ابھی دریا کے ساحل ہی پر تھا۔ سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کا قافلہ لشکر فرعون اور سمندر کے درمیان بالکل گھر چکا تھا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ فوراً دریا پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک بڑے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں صرف یہی نہیں کہ قافلے کے گزرنے کے لیے راستہ نکل آیا، بلکہ بیچ کا یہ حصہ اوپر کی آیت کے مطابق خشک ہو کر سوکھی سڑک کی طرح بن گیا۔ یہ صاف اور صریح معجزے کا بیان ہے، اور اس سے ان لوگوں کے بیان کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہوا کے طوفان یا جوار بھاٹا کی وجہ سے سمندر ہٹ گیا تھا۔ اس طرح جو پانی ہٹا ہے وہ دونوں طرف ٹیلوں کی صورت میں کھڑا نہیں ہو جاتا اور بیچ کا حصہ سوکھ کر سڑک کی طرح نہیں بن جاتا۔ اگلی آیت میں فرمایا، پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر دریا ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ سورہ شعراء میں بیان ہوا ہے کہ مہاجرین کے گزرتے ہی فرعون اپنے لشکر سمیت دریا کے اس درمیانی راستے میں اتر آیا۔ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ دریا نے اس کو اور اس کے لشکر کو دبوچ لیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ بنی اسرائیل دریا کے دوسرے کنارے پر سے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ ڈوبتے وقت فرعون پکار اٹھا، میں مان گیا کوئی الہ نہیں ہے
اس اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، مگر اس آخری لمحے کے ایمان کو قبول نہ کیا گیا اور جواب ملا اب ایمان لاتا ہے، اور پہلے یہ حال تھا کہ نافرمانی کرتا رہا اور فساد کیے چلا گیا۔ اچھا، آج ہم تیری لاش کو بچائے لیتے ہیں تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا رہے۔ اگلی آیت میں فرمایا فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اس آیت میں ہلکا سا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کفار مکہ کو اس آیت کے ذریعے سے متنبہ اور آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سردار اور لیڈر بھی تم کو اسی راستے پر لیے جا رہے ہیں جس پر فرعون اپنی قوم کو لے جا رہا تھا۔ اب تم خود دیکھ لو کہ یہ کوئی صحیح رہنمائی نہ تھی۔ پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کی نجات کا بیان ایک عظیم معجزے کی صورت میں کیا گیا تھا۔ اب ان آیتوں میں بنی اسرائیل سے کئی پہلو سے گفتگو ہو رہی ہے اور انہیں وہ عظیم نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں جو اللہ نے انہیں بخشی تھیں، اور انہیں نجات کی راہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن کے چنگل سے رہائی بخشی۔ اس کے بعد ایک اہم معنوی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے ہم نے تمہیں ایک مقدس وعدہ گاہ کی طرف دعوت دی، کوہ طور کی دائیں طرف جو وحی الہی کا مرکز ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مادی نعمت کہ جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا ایک خاص احسان تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ جب تم جنگل میں بھٹک رہے تھے، تم لوگوں کے پاس ٹھیک سے کھانا نہیں تھا، تب اللہ نے تم لوگوں کی مدد کی، سوادشٹ اور آنند دائک بھوجن اتارا، اور اتنی ہی ماترا میں اتارا جتنی تم لوگوں کو چاہیے تھی، تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو ان کے لیے آسمان سے اترتی تھی، اور سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو اللہ کے حکم سے ان کے سامنے آ جاتے تھے، یہ بقدر ایک دن کی خوراک کے انہیں لے لیتے تھے۔ بعد والی آیت میں ان تینوں قیمتی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن انہیں اس طرح سے سمبودھن کر رہا ہے ہم نے جو پاک صاف روزی تمہیں دی ہے اس میں سے کھاؤ، لیکن اس میں حد سے نہ گزر جاؤ۔ نعمتوں میں حد سے آگے گزرنا یہ ہے کہ انسان ان سے اللہ کی اطاعت اور اپنی سعادت کے لیے فائدہ لینے کے بجائے ان کو گناہ اور ناشکری کا ذریعہ بنا لے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا۔ اس کے بعد انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم حد سے آگے گزرے تو میرا غصہ تمہیں آ پکڑے گا، اور جس پر میرا غصہ نازل ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں فرمایا البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ یعنی مغفرت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط توبہ ہے، یعنی سرکشی اور نافرمانی یا شرک و کفر سے باز آ جانا۔ دوسری شرط ایمان ہے، یعنی اللہ اور رسول اور کتاب اور آخرت کو سچے دل سے مان لینا۔ تیسری شرط نیک عمل ہے، یعنی اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق نیک عمل کرنا۔ چوتھی شرط سیدھے راستے پر چلنا ہے، یعنی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنا اور پھر غلط راستے پر نہ جا پڑنا، کیونکہ یہ بات ہمیشہ ضروری ہے کہ ڈرانے کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی ہو تاکہ خوشخبری کی امید ابھارے اور توبہ کرنے والوں کے لیے واپسی کے دروازوں کو کھلا رکھے۔ اسی لیے اس آیت میں کہا گیا ہے میں ان لوگوں کو بخش دوں گا کہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نیک عمل انجام دیں اور اس کے بعد ہدایت پر قائم رہیں۔ یہ بات بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ یہ آیت اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن یہ بات انہی میں نربھر نہیں ہے، بلکہ جو بھی شخص یا گروہ ان 4 مرحلوں کو طے کرے گا اسے اللہ کی مغفرت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں پر ایمان لانے، ان کو پڑھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔